تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے. رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ. عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہم پطرس رسول کے دوسرے خط پر ہیں اور تیسرے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور میں بتانا چاہوں گا کہ یہ باب تیاری کے متعلق ہے. ہم نے پہلے باب میں کوشش کرنے اور دوسرے باب میں گمراہی کے متعلق بات کی، اور اس باب میں ناظرین پطرس رسول ہمیں روح القدس کی قدرت کی بدولت بتاتا ہے کہ ٹھٹھا ہنسی کرنے والے کہتے ہیں اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا. گزشتہ قسط میں ہم نے پہلی 6 آیات کا مطالعہ کیا، اور آج کی قسط میں ہم 7ویں آیت سے 10ویں آیت تک مطالعہ کریں گے، اور ہم اس کے متعلق پڑھیں گے جس کا ذکر بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے میں کئی مرتبہ ہوا. خداوند کا روز. خداوند کا روز کیا ہے اور خداوند کے روز کیا ہوگا؟ ناظرین، آج کی قسط میں ہم اس اہم موضوع پر بات چیت کریں گے. سو اپنی بائبل مقدس کھولیے اور ہمارے ساتھ مطالعے میں شریک ہوں. اور اگر آپ کا آج کی قسط سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو ہمیں لکھ بھیجیں. خدا ان کے فضل سے ہم اس کا جواب ضرور دیں گے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں خدا کے خادم بھائی ایلیا کورولوس کا خیر مقدم کروں گا. خوش آمدید بھائی. بہت شکریہ بھائی ایاد. اور ہمارے آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید. سب سے پہلے میں 7 تا 10 آیات کی تلاوت کروں گا. مگر اس وقت کے آسمان اور زمین اسی کام کے ذریعے سے اس لیے رکھے ہیں کہ جلائے جائیں، اور وہ بے دین آدمیوں کی عدالت اور ہلاکت کے دن تک محفوظ رہیں گے. اے عزیزو، یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے، اور 1000 برس ایک دن کے برابر. خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا. اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے، اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے، اور زمین اور اس پر کیے کام جل جائیں گے. یہ مستقبل کے متعلق بہت ہی اہم الفاظ ہیں. مستقبل میں یہ سب ہوگا. بھائی ایلیا 7ویں آیت میں اس کا پہلا حوالہ ہے، اور یہ اس زمین اور آسمان کا مستقبل ہے. اسی کلام کے ذریعے سے اس لیے رکھے ہیں کہ جلائے جائیں اور وہ بے دین آدمیوں کی عدالت اور ہلاکت کے دن تک محفوظ رہیں. جس زمین پر ہم زندہ ہیں اس کے مستقبل کے متعلق بتائیے. پطرس رسول نے اس حوالہ میں اس کی بات کی خدا کی قدرت کے حوالے سے. یہاں اس نے پچھلی آیت میں لکھا ہے، وہ تو جان بوجھ کر یہ بھول گئے کہ خدا کے کلام کے ذریعہ سے آسمان قدیم سے موجود ہے، اور خدا نے یہ حکم دیا کہ خشکی نظر آئے، اور یہ خدا کا کلام ہے، اور یہ خدا کے حکم سے وجود میں آئی، اور اسی کے وسیلہ سے یہ تباہ بھی ہوئی. خدا کے قدرت کے وسیلہ سے یہ زمین قائم ہوئی. خدا کے کلام کے ہی وسیلہ سے یہ تباہ بھی کی گئی. اس کی قدرت ہے. دیکھیں بائبل فرماتی ہے کہ آسمان اور زمین اسی کلام کے ذریعہ سے. کون سا کلام؟ خدا کی قدرت کا. دیکھیں خدا کی قدرت کا کلام، کیونکہ وہ کہے گا اور زمین ختم ہو جائے گی. دیکھیں رکھیں گے سے کیا معنی ہے؟ اس کتاب میں یہ الفاظ اسی معنی میں 1 سے زائد بار استعمال ہوا ہے، جسے فرشتوں کے لیے لکھا گیا کہ وہ عدالت کے لیے رکھے ہیں، دن کے لیے رکھے ہیں. دیکھیں پطرس رسول نے زمین اور اس کی عدالت کا بیان کیا ہے، اور یہ اس دن کے لیے رکھے ہیں جب یہ آگ سے جل جائیں گی. یہ سب کب ہوگا؟
1000 سالہ بادشاہی کے بعد سفید بڑا تخت لگنے سے پہلے۔ دیکھیں یہاں پر میں کہنا چاہوں گا کہ مکاشفہ کے 20ویں باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ زمین اور آسمان بھاگ گئے اور کہیں نہیں ملے۔ دیکھیں زمین اور آسمان بھاگ گئے اور کہیں جگہ نہیں ملی۔ میں زمین اور آسمان کے متعلق لکھی یہ آیات پڑھنا چاہوں گا۔ سائنسی لحاظ سے زمین اور اس کے گرد موجود حرارت اور شدت اس قدر ہے کہ وہ کئی بار زمین کو تباہ کر سکتی ہے، کئی مرتبہ۔ موجودہ کائنات میں آسمان ستاروں اور اجرام فلک سے بھرپور ہے۔ اس کے کثیف مادہ میں جلتی ہوئی جھیل میں ابلتا ہوا مادہ موجود ہے، جس کا درجہ حرارت تقریباً 6871 ڈگری سیلسیس ہے۔ انسانی نسل اس کثیف مادہ ایک باریک پرت سے الگ ہے اور یہ تقریباً 16 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ لہٰذا زمین جو ہے ایک جلتا ہوا گولا ہے، ہم ایک باریک پرت پر ہیں جو 16 کلومیٹر گہری ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ تخلیق بھی ایک ایسا بومب ہے جو ایٹمی دھماکے سے کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ بھائی انسان نے بہت سے ایٹم بوم اور اپنی موت کا سامان خود ہی بنا لیا ہے، اور خدا بھی اس کائنات کو جوہری توانائی کے ایک ہی بگولے سے تباہ کر سکتا ہے۔ سوال ہے یہاں پر ایک ایسے دھماکے کا لکھا ہے جو زمین کی اپنی توانائی کی بدولت ہے، یعنی یہ زمین اور آسمان ایسی توانائی سمیٹے ہوئے ہیں کہ ایک دن اس سے تباہ ہو جائیں گے۔ یہ تمام باتیں اس پطرس نے لکھی جو ایک ماہی گیر تھا۔ اس کے پاس یہ معلومات کہاں سے آئیں؟ دیکھیں یہ الہی مکاشفات کا بہت واضح ثبوت ہے۔ پطرس رسول نے یہ ثبوت دیا ہے کہ خدا کے روح نے اس کی زبری کی، جیسے پہلے باب میں لکھا ہے، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ یہ سادہ ماہر گیر کو اجرام فلک کے پگھلنے اور ختم ہونے کے بارے میں کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ اس کی حرارت 6000 درجہ تک، شدت 871 اور 871 جی زمین کے اندر، اس کے اندر کی باتیں کیسے معلوم ہو سکتی ہیں کہ زمین اتنی حرارت اور شدت رکھتی ہے کہ ایک دن کائنات اور حرارت اور شدت کے باعث جل کر پگھل جائے گی؟ یہ پاک روح کی بدولت ہوتا ہے۔ یہ ٹھٹھا کرنے والوں کو دوسرا جواب ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اس نے آنے کا وعدہ کہاں کیا، عدالت کہاں ہے؟ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ وہ تو جان بوجھ کر یہ بھول گئے، یعنی وہ خداوند کی رائے اور بائبل مقدس کی باتوں کو سمجھنا نہیں چاہتے، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سائنس کی باتوں کو سمجھنا چاہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں مزید آگے بڑھیں گے۔ پطرس رسول نے کہا کہ دنیا جلنے کے لیے رکھی ہے، یعنی دنیا کے اندر وہ حرارت موجود ہے جس کی وجہ سے وہ تباہ ہو جائے گی۔ موجودہ زندگی کا نظام وقتی ہے، یہ دنیا عدالت کی طرف بڑھ رہی ہے، پر آسمان و زمین کا جلنا، جیسے پطرس رسول نے لکھا ہے، یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک مصیبت کا دور اور بادشاہی کا وقت پورا نہ ہو جائے۔ خدا قہر کرنے میں دھیما ہے، وہ برداشت کرتا ہے، خدا تحمل کرتا ہے اور جلد بازی نہیں کرتا۔ در حقیقت وہ ابدی اور دائمی ہے، اس کو وقت کی فکر نہیں۔ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 دن کے برابر ہے اور 1000 دن ایک دن کے۔ آخری عدالت معنی رکھتی ہے جب آسمان اور زمین پگھل جائیں گے، جبکہ خدا ہر ایک کو توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے تاکہ سب اس کے پاس لوٹ آئیں۔ میں 7ویں آیت میں لکھے عدالت کے دن کے متعلق جاننا چاہتی ہوں۔ بے دین آدمیوں کی ہلاکت اور عدالت، کیا بے دین ہلاک ہو جائیں گے؟ ان کا کوئی بھی حصہ باقی نہیں رہے گا؟ جی بھائی ایلیا، دیکھیں بائبل مقدس فرماتی ہے کہ یہ نجات کا دن ہے، کہ یہ قبولیت کا دن ہے۔
مسیح کو نجات دہندہ قبول کرنا ہی نجات کا دن ہے۔ دیکھیں بائبل مقدس میں جیسے نجات کا دن موجود ہے اسی طرح قہر کا دن بھی موجود ہے، انتقام کا روز۔ جی، خدا کے انتقام کا روز، اور ہم خدا کی وباقلت کے دور میں موجود ہیں، پر وہ دن جلد آنے کو ہے جب عدالت ہوگی۔ یہ کب ہوگا، اس کے کیا معنی ہیں؟ بے دین آدمیوں کی عدالت اور ہلاکت بہت آسان ہے۔ عدالت کا روز یعنی سب بدکار بڑے سفید تخت کے سامنے حاضر ہوں گے۔ خدا کے کلام سے ہم سیکھتے ہیں کہ 2 عدالتیں موجود ہیں۔ متی کی انجیل کے اس کے 25ویں باب میں زندوں کی عدالت، اور مکاشفہ 20 باب کی 11ویں آیت ہے زندوں کی عدالت۔ وہ سب اس بڑے تخت کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ہمیں بتائیں کہ زندوں کی عدالت کے کیا معنی ہیں؟ یہ وہ ہیں جو خداوند نے ظاہر ہونے کے وقت زمین پر کلیسیا موجود کے آسمان پر اٹھائے جانے کے جی بعد۔ بالکل ایسا ٹھیک ہے۔ ہی ہے۔ یہ 1000 سالہ بادشاہی سے پہلے جی ہوگا؟ بالکل صحیح کہا۔ جی، کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد یہ 1000 سالہ بادشاہی سے پہلے ہوگا، لیکن مردوں کی عدالت 1000 سالہ بادشاہی کے بعد ہوگی۔ دیکھیں، پہلے بے دین یعنی قائن سے لے کر دنیا کے آخری بے دین شخص تک جو خداوند کے ظہور کے وقت ہلاک ہوں گے، لکھا ہے اور تیری لاش ہوا کے پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوگی۔ ابھی شریروں کی یہ روحیں شیول میں موجود ہیں، ان کے بدن اکٹھا ہوں گے اور پھر وہ تخت کے سامنے حاضر ہوں گے۔ دیکھیں بائبل مقدس فرماتی ہے، جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا جائے گا۔ یہ عدالت کا روز ہے۔ خداوند یسوع کا شکر ہو یسوع مسیح کے نام کے لیے جو اس نے صلیب پر مکمل کیا۔ اس نے ایمانداروں کے گناہ کا کفارہ ادا کیا۔ مسیح نے ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کی۔ پس اب جو مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ پھر بے دین آدمیوں کی ہلاکت کے کیا معنی ہیں؟ یہاں ہلاکت کے معنی ان کا ختم ہو جانا نہیں ہے۔ بائبل مقدس سکھاتی ہے خداوند کے پاس اختیار ہے کہ وہ بدن اور جان کو جہنم میں ڈال دے اور ان کے غضب کا دھواں عبدالآباد اٹھتا رہے۔ وہاں جان کی ہلاکت نہیں ہوگی۔ گناہ گار عبدالآباد غضب میں رہیں گے۔ گناہ گار غیر فانی ہیں کیونکہ ان کے اندر خدا کا دم موجود نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر خدا کا خوف موجود نہیں ہے، ان کے اندر خدا کا دم موجود نہیں ہے اور وہ غیر فانی ہیں۔ ٹھیک ہے، جب ہم عدالت کے دن کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ دن ہے جب سب کا فیصلہ ہوگا۔ یہ ماننا بھی لازم ہوگا کہ عدالت کے دن کوئی منصف بھی ضرور ہوگا اور وہ عدالت کے روز سب کا فیصلہ کرے گا۔ دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کے 5ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے لیے فرمایا ہے، کیونکہ باپ کسی کی عدالت نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام اپنے بیٹے کے سپرد کیا ہے۔ کیا خداوند یسوع مسیح ہی ہمارا ثالثی نجات دہندہ ہے؟ وہ کلیسیا کو آسمان پر لے جانے آئے گا۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح دنیا کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ اور میں اعمال کی کتاب سے پالوس رسول کی لکھی ہوئی آیات کو پڑھوں گا۔ اعمال اس کا 17واں باب، اس نے ایروپگس پر تعلیم دی۔ دیکھیں، پس خدا نے جہالت کے وقتوں سے اس نے خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں، کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے، راستی سے دنیا کی عدالت کرتا ہے، اس کی معرفت کرے گا، اور جسے اس نے مقرر کیا ہے اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر دی۔ ہم جانتے ہیں کہ عدالت کرنا صرف خدا کا کام ہے اور یہ خدا کی صفات اس کی ہستی سے منسلک ہے۔ صرف اس کے پاس اختیار ہے کہ عدالت کر سکے، کیونکہ وہ بے گناہ ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، وہ بے عیب ہے، خدا پاک ہے۔ انسان خدا کے خلاف گناہ کرتا ہے، اس لیے خدا کے پاس حق ہے کہ وہ انسان کی عدالت کرے۔ مسیح کامل انسان ہے، خدا کا بیٹا ہے، وہ مرا، جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا اور وہی عدالت کرے گا۔ یہ مسیح کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ کیا وہ معمولی انسان ہے؟ دیکھیں، جو بھی اس کے متعلق سوچے وہ جانتا ہے کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ وہ ابراہیم نے بہت پہلے ہی خدا سے کہا کہ تمام دنیا کا انصاف کرنے والا مسیح۔ دیکھیں مسیح نے فرمایا
کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام اپنے بیٹے کے سپرد کیا ہے۔ دیکھیں ابراہام نے تمام دنیا کا انصاف کرنے والا کس کو کہا، اور پالوس نے بھی یہی لکھا ہے۔ مسیح ابن آدم وہی سب کی عدالت کرے گا، کیونکہ اس نے صلیب پر ہمارے گناہوں کا قرض ادا کیا اور کام مکمل کیا۔ وہ عدالت کرے گا، لیکن ابن آدم کے طور پر نہیں کرے گا، بلکہ اپنی الوہیت میں ہمارا منصف ہوگا، کیونکہ وہ سب لوگوں کے بھید سے واقف ہے۔ جی وہ دل کے خیالوں کو جانتا ہے۔ مسیح فقط انسان نہیں، وہ مجسم خدا ہے۔ وہ انسان بن کر دنیا میں آیا تاکہ لوگوں کے دلوں کے بھیدوں کو وہ جان سکے۔ وہ ہمارے اعمال اور دلوں کے خیال کے مطابق عدالت کرتا ہے، جی، اور ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس کو اس کو جلال ملے۔ جی پھر 8ویں آیت ہے، اے عزیزو یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے، اور 1000 برس ایک دن کے برابر۔ خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ ایک دن 1000 برس کے برابر اور 1000 برس ایک دن کے برابر ہونے کے کیا معنی ہیں؟ دیکھیں پطرس رسول نے اس میں بیان کیا ہے کہ خدا انسان کی سوچ سے نہیں سوچتا، اس کے نزدیک وقت ایسا نہیں ہے جیسے انسان سوچتا ہے۔ دیکھیں پطرس نے یہ کہا ہے، زبور 90 کی 4 آیت کا حوالہ دیتا ہے کہ موسیٰ نبی نے کہا، کیونکہ تیری نظر میں 1000 برس ایسے ہیں جیسے کل کا دن جو گزر گیا، اور جیسے رات کا ایک پہر۔ خدا کے نزدیک، دیکھیں خدا کے نزدیک سب چیزیں سادہ ہیں، پر اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ جب خدا کے نزدیک 1000 برس ایک دن کے برابر ہے تو 1000 سالہ بادشاہی کچھ ہی عرصہ کی ہوگی، یا جب اس نے کوئی رات صحیح۔ کہا تو وہ اس کی اصل مدت نہیں ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ خدا انسان کی طرح نہیں سوچتا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان جو کام 1000 سالوں میں کرتا ہے، خدا ان کو ایک دن میں ایک ہی دن میں کر سکتا ہے۔ بالکل خدا کا معیار انسان کے معیار جیسا نہیں ہے، اس سے مختلف ہے۔ 9ویں آیت، خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے۔ 9ویں آیت کے بارے میں بتائیں، خداوند ہمارے بارے میں تحمل کیوں کرتا ہے؟ جب خداوند تحمل کرتا ہے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے الفاظ بھول گیا ہے، یا خدا اپنا کہا پورا نہیں کرتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ لکھا ہے کہ میں خداوند عین وقت پر یہ سب کچھ جلد کروں گا۔ پر وہ تحمل کیوں کرتا ہے؟ دیکھیں خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا بلکہ تحمل کرتا ہے۔ یہاں پطرس رسول نے عدالت کے لیے مسیح کی آمد کا بیان کیا ہے۔ دیکھیں شریروں کی عدالت ہوگی اور زمین تباہ ہوگی۔ خدا تحمل کیوں کرتا ہے؟ اور اس کی وجہ اسی باب کی 15ویں آیت میں واضح طور پر بیان ہے۔ اور ہمارے خداوند کے تحمل کو صحیح۔ نجات سمجھو، یہ نجات کا موقع ہے، اور ہمارے خداوند کے تحمل کو نجات سمجھو۔ اس نے رومیوں کے 2 باب کے الفاظ کا میں حوالہ دیتا ہوں، یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا ہے۔ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ دیکھیں بھائی عیاد، خدا تحمل کرتا ہے، اور عزیز ناظرین خدا لوگوں کو ہلاکت سے بچاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب لوگ بچ جائیں۔ خدا کی نجات کی راہ تیز ہے، وہ ہمیں پاک اور صاف کرتا ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما ہے۔ اور یسایہ نبی نے 6 باب میں اپنی برائی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا۔ سرافین نے سلگا ہوا کوئلہ مذبح پر سے اٹھا کر اس کے منہ کو جی چھوا۔ بالکل۔ خدا ہمیں پاک کرنے اور بچانے میں دیر نہیں کرتا، لیکن عدالت کرتے وقت وہ تحمل کرتا ہے 2 بلکہ 3 بار، تاکہ گناہگار کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ عزیز ناظرین، یہ ہمیں بتاتا ہے میں نے کئی گناہ کیے اور خدا نے تحمل کیا، لیکن وہ ہماری حالت سے خوش نہیں۔ وہ ہمارے گناہوں کو بھولا نہیں، نہ ہی اس نے اپنا معیار تبدیل کیا۔ اگر ہم بار بار گناہ کریں تو بھی وہ ہمارے ساتھ تحمل کرتا ہے۔ خدا نے زمین پر ہماری زندگی ختم نہیں کی، اس نے ہمیں زندہ رکھا، ہمیں کھانا بخشا۔ ایسا نہ سوچیں کہ وہ ہمارے گناہوں اور خطاؤں سے خوش ہیں، کیونکہ ہم اب بھی زندہ ہیں۔ خدا نے ہمیں زندہ رکھا ہے اور تحمل کرتا ہے تاکہ ہم توبہ کریں، سو اس کے تحمل کو غلط نہ سمجھیں۔ خدا کے اس تحمل کو اور اس کی برداشت کو غلط نہ سمجھیں۔ وہ ہماری بدعمالیوں سے خوش نہیں، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری توبہ تک نوبت پہنچے۔
ابھی ہم ایک وقفہ لیں گے، اس کے بعد مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے۔ دسویں آیت ہے، لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا۔ اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے، اور اجرام فلک حرارت اور شدت سے پگھل جائیں گے، اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے۔ لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی بھائی۔ اس باب کے شروع ہی سے یہ بات کی گئی ہے کہ خداوند کی آمد تاکہ وہ عدالت کرے، یہ خداوند کا زور ہے، اور ہم مسیح کے دن اور خداوند کے دن اور خدا کے دن کے درمیان فرق سمجھتے ہیں۔ ہم خدا کے دن کے بارے میں کچھ دیر بات کریں گے۔ نہیں، ابھی ہمیں اس کے متعلق مزید بتائیں۔ انسان کا دن وہ ہے جس میں ہم ابھی رہ رہے ہیں۔ مسیح کا دن، خداوند کا دن اور خدا کا دن، ان سب کی وضاحت کریں تاکہ ناظرین اچھی طرح سمجھ پائیں۔ دیکھیں، انسان کا دن یہ دور جس میں ہم زندہ رہ رہے ہیں۔ انسان خدا کو اس منظر میں شامل نہیں کرتا، وہ اپنی خواہش کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا پولس ہے۔ رسول نے پہلے کرنتھیوں 4 باب میں اس کا ذکر کیا۔ جی بالکل۔ پھر مسیح کا دن جب خداوند کلیسیا کو آسمان پر لے جائے گا، جب تک ایماندار تخت کے سامنے حاضر نہ ہوگا، خداوند کا دن شروع تک صحیح۔ رہے گا۔ دیکھیں، خداوند کا روز یہ بڑی مصیبت کے دور کے نصف ہفتہ سے شروع ہوگا۔ مصیبت کا دور 7 سال تک ہے، پھر خداوند عدالت کرنے کو ظاہر ہوگا ہے۔ یہ خداوند کا دن ہے، یہ ہولناک اور ہیبت ناک دن ہے۔ یہ دن، یہ دور اور وقت، اس کا ظہور اور اس کی آمد، یہ کلیسیا یا ایماندار کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو خداوند سے دور ہوئے، اور شریروں کے لیے، ان کے لیے یہ دن چور کی طرح آ جائے گا۔ جب آئے گا تو تباہی اور ہلاکت ان کے ساتھ آئے گی۔ تب خداوند ان شریروں پر ظاہر ہوگا جنہوں نے کہا، ان کے آنے کا وعدہ کہاں گیا ہے؟ یہ دن چور کی طرح آئے گا۔ خداوند کا روز تباہی کا دن ہوگا۔ میں پرانے عہد نامہ میں یہ یوئیل کی کتاب سے پڑھوں گا، یوئیل اور سفنیہ کی کتاب کے خداوند کے زور کا ذکر ہوا ہے، اور میں یوئیل کی کتاب کے پہلے باب سے پڑھوں گا۔ صحیح۔ دیکھیں، 15ویں آیت ہے، اس روز اس پر افسوس، کیونکہ خداوند کا روز نزدیک ہے، وہ قادر مطلق کی طرف سے بڑی ہلاکت کی مانند آئے گا۔ یہی معنی ہے اس کے، چور کی طرح آ جائے گا۔ اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصل میں یہی خداوند کا روز ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو چور کی طرح آئے گا، جو اس کی مدد کے لیے تیار نہیں، جو لوگ خداوند کی آمد کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ اس سے ہرگز واقف نہیں کہ پرانے عہد نامے کے یہ الفاظ خداوند کے روز کے متعلق ہیں، اس لیے لوگوں نے کبھی اس کے بارے میں خیال نہیں کیا۔ مسیحی دلہا بن کر کلیسیا کو آسمان پر لینے آئے گا، پر خداوند کا لوگ ان لوگوں کے لیے چور کی طرح آ جائے گا جو اس کے لیے تیار نہیں، وہ اس سے واقف نہیں۔ انہوں نے کہا، اس کے آنے کا وعدہ کہاں ہے؟ تو وہ منصب کی طرح ان کے پاس آئے گا۔ آپ نے ہمیں انسان کے دن کے بارے میں بتایا جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ انسان کے دن کا اختتام مسیح کی آمد سے ہوگا، جب وہ کلیسیا کو آسمان پر لے جائے گا۔ پھر یسوع مسیح کا روز آئے گا، جب ہم آسمان پر مسیح کے تخت کے سامنے حاضر ہوں گے اور اپنا اجر پائیں گے۔ پھر خداوند کا روز جو مصیبت کے دور کے نصف ہفتے میں آئے گا، تب خداوند عدالت کرنے کو بڑا سفید آئے گا۔ تخت۔ خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آئے گا تاکہ سب آدمیوں کا انصاف کرے۔ اس کا ظہور تب ہوگا، اور 1000 سالہ بادشاہی بھی، اور اس کے بعد سے بڑے سفید تخت کے سامنے عدالت ہونے تک بھی خداوند کا روز ہے۔ پھر خداوند کا روز ہے۔ یہ ابدیت کا دن ہے، ابدیت کا دن یعنی خدا کا روز، یہ خدا کے روز کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ جب بڑے سفید تخت کے سامنے عدالت مکمل ہوگی، مکاشفہ 20 باب کے مطابق اس بڑے سفید تخت کے سامنے سے اجرام فلک پگھل جائیں گے، زمین جل جائے گی۔ میں اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ لکھا ہے، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی تھی۔ زمین ختم ہو جائے گی اور خدا کا روز شروع ہوگا، ابدیت کا روز، جس کے بارے میں مکاشفہ 20، 21 اور 22 میں کہا گیا ہے۔ شکریہ بھائی ایلیا، ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ اگلی قسط میں ہم اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے اور آنے والی قسط میں اہم موضوعات پر بات کریں گے۔
کہ جب یہ سب چیزیں اس طرح پگھلنے والی ہیں ہم کیا کریں اور کیسے تیار رہیں؟ آنے والی قسط میں ہم نئے آسمان اور نئی زمین اور خدا کے ابدی دن کے متعلق سیکھیں گے۔ شکریہ، اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ سب کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، ہم نے آج کی قسط میں خدا کے منصوبے اور اس کے مقررہ وقت کی بات کی۔ پطرس رسول نے خدا کے منصوبے کو ہمارے سامنے کھول دیا، خدا کے دل کو ظاہر کیا۔ وہ چاہتا ہے کہ کوئی ہلاک نہ ہو بلکہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ ہم جس زمین پر رہتے ہیں یہ ایک بہت باریک پرت ہے، اور اس زمین میں اتنی زیادہ شدت ہے کہ خود سے تباہ ہو جائے، اور اسی طرح ہمارے گرد آسمان بھی عدالت کے دن کے لیے رکھے ہیں تاکہ سب پگھل جائیں، پر خدا تحمل کرتا ہے، اور یہ ہمارے لیے موقع ہے، کیونکہ اگر زمین پگھل جائے تو ناظرین سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزو، خدا ہم سب کے لیے خوشحال مستقبل چاہتا ہے۔ مسیح کو قبول کریں کیونکہ وہ تحمل کرتا ہے۔ اس نے ابھی عدالت نہیں کی، وہ ہماری شرارت کا بدلہ نہیں دیتا۔ ایسا نہیں کہ خدا پوشیدگی میں کیے گناہوں سے واقف نہیں۔ میرے عزیزو، وہ رات کے اندھیرے میں کیے گناہوں کو بھی دیکھتا ہے۔ خدا ہمارے سب اعمال دیکھتا ہے کہ کب چوری کی، کب کمرے میں اکیلے رہ کر کچھ دیکھا، بیہودہ ویب سائٹ پر ٹائم گزارا، جب ناپاک اور ناجائز رشتے قائم ہوئے۔ وہ سب دیکھتا ہے، وہ سب چیزوں سے واقف ہے۔ اس نے آپ کی زندگی نہیں لی، آپ کی عدالت نہیں کی۔ میرے عزیزو، آپ ابھی زندہ ہیں۔ خدا نے آپ کی فوری عدالت نہیں کی، اس نے تحمل کیا ہے۔ سو ہمارے خداوند کے تحمل کو آزمائے نہیں بلکہ توبہ کیجیے، کیونکہ وہ توبہ چاہتا ہے۔ وہ کسی کی موت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ توبہ تک نوبت پہنچے۔ سو میرے عزیزو، خدا کے تحمل کو غلط مت سمجھیے۔ وہ آپ سے تحمل سے پیش آتا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ آپ کے اعمال سے خوش ہے۔ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ کی توبہ تک نوبت آئے تاکہ آپ اس کی عدالت سے بچ جائیں۔ سو مسیح کو قبول کریں اور اس میں پناہ لیجئے، اس چٹان کو اپنا سہارا بنائیں، اس کی صلیب میں پناہ لیجئے اور اسے اپنی ڈھال بنائیے، کیونکہ جب آپ مسیح کو قبول کریں گے تو ابدی زندگی پائیں گے، موت سے زندگی کی طرف آ جائیں گے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ انت ليك في حياتي خطة، خليني اقبل ما فيها، حلوة مرة مرة مرة، بس لازم هتعديها. انت ليك في حياتي خطة، خليني اقبل ما فيها، حلوة مرة مرة مرة، بس لازم هتعديها. يا إلهي يا حبيبي، من إيدين قابل غرامي، راح أقول لنفسي ضيعي، ده أنت بتبدل رمادي، أنت بتبدل رمادي. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں نام، کلام رہے گا قائم، پہاڑ
جب نہ رہے خدایا تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو